ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف صفاتی نام بھی تھے، اگر آج کی ڈسکشن میں ہم دیکھیں تو اس سے ریلیونٹ جو سیدنا محرس جیسے جہاد کی طرف رغبت دلانے والے، سیدنا نندب ابھارنے والے، پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فولادی قوت والا بھی کہا جاتا تھا، یہ کسی بغیر مصلحت کے نہیں ہے، اور قرآنک پرسپیکٹو میں وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ٹھیک ہے، رباط الخیل کی بات ہوئی، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جیسے کہا 23 مارچ کی پریڈ ڈسپلے، یہ قرآنک پرسپیکٹو اللہ کی کمانڈمنٹ کو ڈسپلے کیا آپ نے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے پیرائے میں؟ یہ آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دفاع کے حوالے سے جو تیاری ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، مستطاعتم استطاعت، اور ہر دور اور ہر حالات کے اعتبار سے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. لیکن جو کنونشنل وار ہے اس کی پوزیشنز اب تبدیل ہوتی رہی ہیں، دنیا میں رہی ہے. جو نیریٹو بلڈنگ کا دور آ گیا، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے اشارہ کیا، ریاست اور فوج کے درمیان جو خلیج ہے، اور اس میں دونوں طرف کافی کمزوریاں دکھائی گئی ہے. خاص کر جو گزشتہ ہمارے پاکستان میں فوج کا سیاست میں جو عمل دخل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس سے بھی ایک وہ سپیس اور وہ گیپ پیدا کیا گیا جس کی وجہ سے ایک بے اعتمادی کا ماحول ہے. اور میرے خیال سے اب اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ ایک سافٹ نیریٹو بلڈنگ کی ضرورت ہے. خاص کر جو ففتھ جنریشن وارفیئر کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں بھی ایسا کیا گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اتنی خلیج کڑی کر دی گئی درمیان میں، کہ میرے خیال سے وہ ایک بہت بڑا فاصلہ اب پیدا ہو گیا. اگر آپ اس وقت کی اسٹریٹجی دیکھ لیں تو آپ کو یہ بڑا کل کے نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام جنگوں میں صحابہ کرام کے ساتھ انٹریکٹ تھے، کتنی کمیونٹی کے ساتھ تھے، کتنی خواتین کا خیال رکھتے تھے. وہ پورا ایک میکانزم تھا ان کے آپس کا، کمیونیکیشن کا، ربط کا، تعلق کا. اب یہی جو چیز ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت ہمیں چیلنج درپیش ہے، اور وہ بہت زیادہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ جو ٹرولنگ دیکھ رہے ہیں، یا جو نئے نوجوان ہیں ان کو بہت سارے ملک کے بیرونی معاملات کا، سیکیورٹی کا، بہت ساری چیزوں کا ایک زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اور وہ بہت زیادہ سطحی قسم کے تبصرے کرتے ہیں، جس سے مزید کنفیوژنز معاشرے میں کریٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. تو میرے خیال سے جو کہ نیریٹو بلڈنگ ہے، اس میں جو سوشل موومنٹس ہے ان کا بھی ایک بنیادی کردار ہے، اور ان کا بنیادی فریضہ ہے کہ وہ ایک نئی نسل کو سمجھائے اور کوشش کر لے تاکہ یہ جو خلیج ہے یہ ختم ہو، کم سے کم ہو، اور ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم کر لیں. اور جو ہمارے انٹرنیشنل ایشوز ہے، چاہے وہ ہماری سافٹ امیج کا ایشو ہے، پوری دنیا میں ہمارے ایک دہشت گردی والا عنوان ہمیں دیا گیا، ہمارے نام کر دیا گیا، حالانکہ سب سے زیادہ متاثرہ ہم ہیں، سب سے زیادہ 80,000 سے زیادہ لوگ ہمارے مارے گئے. خواتین، چرچ، مساجد، خانقاہیں، زیارت، کوئی چیز ایسی نہیں رہی، کوئی اسکول نہیں رہے، کوئی بچے نہیں رہی. اب بھی پشاور، فاٹا اور بلوچستان اور کئی جگہوں پہ آپ کو یہ صورت ہے کہ مطلب سب سے زیادہ متاثر بھی ہم ہیں اور سب سے زیادہ بدنام بھی ہم ہیں. ایون آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچوں کی جو پڑھنے آئے تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا. اس پہ ہے پولیس لائن، اس کے ساتھ ہو گیا. پچھلے دنوں جو ابھی 7 شہید ہو گئے ہیں جو وزیرستان میں ریلی میں ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ مار بھی ہم کر رہے ہیں، متاثر بھی ہم ہیں، اور دہشت گردی کا لیبل بھی ہمارے اوپر لگا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ خود ایک بے انصافی ہے، لیکن اس میں ہمیں خود اپنے اس سے نکل کے مقابلے میں آنا ہوگا اور کلیئرلی اپنے میسج کو دنیا کے سامنے رکھنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، روبوٹ آ رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے نظریاتی دفاع کے لیے ایک خطرہ ہے کہ ایک اسکالر کو مشین ریپلیس کر دے گی؟ کیا یہ درست ہے؟ اور وہاں ریلیجن کی بات بھی ہو رہی ہے، ریلیجس آئیڈیالوجیز نئی آئیں گی، نئے مذاہب آئیں گے، تو یہ آئیڈیالوجیکل ڈیفنس کے لیے کتنا خطرہ ہے؟ دراصل یہ اے آئی کے جتنے بھی ہیں نا، وہ تو بیسیکلی اس کے پیچھے ایک پورا ایکیڈیمک ورژن موجود ہے بیک اپ میں، اور اسی کو آگے وہ لے کے چل رہا ہے، امپروو کر رہا ہے. اب اس میں ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے، آئیڈیالوجیکل کنٹریبیوشن کیا ہے، کتنا کانٹینٹ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، کتنی چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں، اور وہ تھرو اے آئی آگے پروسیس ہو رہی ہے، انوویٹو کریٹیو. تو وہ چیزیں اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم وہاں ایڈجسٹ ہو رہے ہیں. اگر وہ ہم نے نہیں کیے بیک اپ میں، جو ہم نہیں کر پا رہے، تو پھر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا یہ کہ جتنی بھی اے آئی مشینری ہے بے شمار اس کی افادیت میں ہے. نئے جو آپریشنز ہو رہے ہیں، نئے ہارٹ لگ رہے ہیں، سرجری ہو رہی ہے، ایسے علاج ہو رہے ہیں جو کہ پہلے ناممکن تھا.
تو وہ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں تو اس کو آپ ایک انسانی ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا بہت سارے اپلیکیشنز آئے تشخیص امراض کے لیے، درجنوں اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ آ رہی ہے. تو میرے خیال سے وہ انسان کو مطلب وہ ریپلیس نہیں کر پائے گا. وہ لقد خلقت الانسان فی احسن تقویم، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کیا ہے. تو میرے خیال سے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. البتہ صرف یہ یوتھ کے حوالے سے ایک کمنٹ میرا یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو بھی تنقید کرے ہمیں اسے ملک دشمن نہیں کہنا چاہیے، مجھے اسے کسی ایجنڈے کا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کی ایجوکیشن پہ زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے. اور ایجوکیشن جو ہے سب سے بنیادی چیز ہے. اور جو انہوں نے قوانین کا ذکر کیا تو موجودہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے جو کہ استعماری دور کا اس میں برٹش گنجائش استعمار کا موجود ہے، وہ بالکل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اتنی اصلاح کی ضرورت